العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. اس سے پہلے کی آیتوں میں اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا گیا اور اصحاب الیمین سے پہلے السابقون کا تذکرہ کیا گیا. بنیادی طور سے قیامت کے دن انسانوں کی دو تقسیم ہوگی، دو حصوں میں بانٹا جائے گا. کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑا جائے گا. تو جن کا دایاں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا پھر اس کی دو قسمیں ہوں گی. پہلا قسم کا درجہ بڑا زیادہ ہے جن کو السابقون سے نام سے جانا گیا کہ ایمان و عمل میں سبقت کرنے والے. پھر اس سلسلے میں بات یہ آئی تھی کہ ایسے لوگ شروع دور میں زیادہ تھے اور بعد کے دور کے کم تھے. پھر اس کے بعد اصحاب الیمین کا تذکرہ آیا کہ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ان کے بارے میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. شروع دور کے لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے اور اخیر کے لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے. یعنی دائیں ہاتھ میں جن کو نام اعمال دیا جائے گا ان کی تعداد شروع دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانہ اور اس طریقے سے قیامت تک جو دور آئے گا ان دونوں دور کے مطابق یہ بات بتائی گئی. پہلے والے لوگ بھی زیادہ تعداد میں جائیں گے اور بعد والے لوگ بھی زیادہ تعداد میں. جبکہ سابقون سے متعلق کی بات آئی تھی پہلے والے زیادہ تعداد میں جائیں گے اور بعد کے لوگ کم تعداد میں. تیسری بات یا تیسری قسم جس کا تذکرہ سورۃ الواقعہ میں اللہ نے کیا ہے وہ تیسری قسم کا نام ہے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ. مراد وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے. قرآن مقدس کی دیگر آیات میں یہ بات صراحت سے موجود ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی تو پیچھے کی طرف ان کا ہاتھ ہوگا اور پیچھے سے ان کو بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال پکڑا دیا جائے. یعنی سامنے آنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، اس کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ سامنے سے اپنا ادھر لے کے جائے، پیچھے سے پکڑا دیا جائے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ اور رہے بائیں ہاتھ والے. مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ کیا خرابی ہے بائیں ہاتھ والے، کتنا بد نصیب ہے بائیں ہاتھ والے، یا کیسی خراب حالت ہوگی بائیں ہاتھ والے. فی سموم و حمیم بائیں ہاتھ والے گرم ہواؤں کی لپٹ ہوں گے، لو میں ہوں گے. جو گرمی کے زمانے میں لو چلتی ہے جس سے انسان کے جسم کے اندر پریشانی ولائق ہوتی ہے، اس کے پانی کو سکھا دیا جاتا اور وہ تھک ہار کے بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے. بنا ایسے لپٹ والے گرم ہواؤں میں
یعنی ان کے لیے آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ گرم ہوتا ہے۔ وہمی آدمی جب گرمی سے آتا ہے، اندر میں گرمی کو بجھانے کے لیے پانی کا مطالبہ اندر سے ہوتا ہے، تو انسان اگر پانی طلب کرتا، پانی پیتا ہے، پھر پانی جو اسے دیا جائے گا، قرآن نے کہا وحمیم، کھولتا ہوا گرم پانی اسے دیا جائے گا۔ وَذِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، دھواں کے سایہ میں۔ مفسرین نے اس کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ انسان جب جہنم میں ہوگا، تیز ہوا کے جھونکوں میں ہوگا، کھولتا ہوا پانی اسے پلایا جائے گا، اچانک اسے نظر آئے گا کچھ جگہ پر سایہ ملتا ہے۔ تو جس طرح گرمی سے بچنے کے لیے انسان چھائے میں جاتا ہے، سائے میں جاتا ہے، اسی طرح یہ جہنمی لوگ وہاں سے ہٹ کے وہ کوشش کریں گے فلاں چھاؤں میں چلے جائیں، لیکن وہ چھاؤں کیسا ہوگا، وہ سایہ کیسا ہوگا؟ وَذِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، گرم دھوؤں سے بنا ہوا ایک سائبان اس کے سائے میں ہے، یعنی وہاں جا کر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گرمی ہی گرمی ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، لا بارد ولا کریم، وہ سایہ ٹھنڈک بھی پہنچانے والا نہیں ہوگا اور نہ اسے کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ سوچے گا یہاں گرمی سے بچ کر اس سایہ کے جگہ پہ چلے جائیں گے تو کوئی فائدہ ہو جائے گا، اور گرمی کی کھوٹ کو بجھانے کے لیے، اندر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے وہاں کچھ ٹھنڈا پانی مل جائے گا، کا ٹھنڈا پانی میسر ہے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے۔ مراد دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزار ہے۔ انسان جب خوشحال ہوتا ہے، فارغ البال ہوتا ہے، ہر قسم کی سہولیات کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ ہاتھ پنکھا کے بجائے اس کا بجلی پنکھا آتا ہے، بجلی پنکھا کے بجائے اس کا کولر آتا ہے، کولر کے بجائے اس کے پاس اے سی ہو جاتا ہے، اے سی کے بجائے وہ گرم علاقوں سے نکل کر ٹھنڈا علاقے میں گرمی کے زمانے میں گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے، کشمیر، شملہ، دارجلنگ وغیرہ چلا جاتا ہے، اس کی سہولت ہے۔ یہ خوشحالی کی علامت ہے کہ انسان خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا، گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈا علاقے میں چلا گیا۔ قرآن نے کہا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ جہنم میں لو اور لپٹ میں ہوں گے، لو کی لپٹ میں ہوں گے، کھولتا ہوا پانی میں ہوں گے، اندھیرا اور گرم سائے میں ہوں گے، جہاں انہیں نہ ٹھنڈک پہنچایا جائے گا، نہ کسی قسم کا آرام میسر ہوگا، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ دنیا میں بڑی خوشحالی کی زندگی گزارا۔ تو پتہ چلے گا یہاں کی خوشحالی کیسی ہے اور وہاں کی بدحالی کیسی ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ مراد گناہ کیا ختم ہو گیا نہیں، بڑا بڑا جرم کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے۔ سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے، یہ تو کرتے ہی، علاوہ بھی اخلاقی برائیاں اور خرابیاں بھی ان کے اندر پائی ہے۔ مان آ گیا تو گھمنڈ آ گیا، تکبر اطراء آ گیا، وہ غریبوں کو مسلنے کا جذبہ آ گیا، امیروں کی چاپلوسی کرنا اور غریبوں کو مسلنے کی خوش کے اندر پیدا ہو۔ کہا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ کبیرہ گناہوں پر، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، یعنی مستقل گناہ کرتے تھے۔ چھوٹا گناہ بھی انسان ہمیشہ کرے گا تو بڑا بن جاتا ہے، اگر بڑا گناہ ہمیشہ کرے گا اس کی خطرناکی کتنی ہے۔ تو کہا دنیا میں خوشحال تھے، اپنی خوشحالی کا ناجائز فائدہ ہوتا ہے، مال اللہ نے دیا اس کا غلط استعمال کیا، صحت و تندرستی دی اس کا غلط استعمال کیا، شہرت اور افراد کی کثرت آ گئی اس کا غلط استعمال کر دیا، یعنی ہر ایک اعتبار سے ان کو خوشحالی فراہم کی گئی تھی، لیکن اس خوشحالی کا ناجائز چیزوں میں استعمال کیا تھا اور گناہ سے لت پت ہو کر یہاں آیا ہے۔ نتیجے میں ان تمام گناہوں کی الگ الگ سزائیں مل رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑا سزا ہے۔
بہت بڑی سزا ہے اور بہت بڑی پریشانی اس کے سامنے. حالانکہ جہنم میں ہلکی سزا بھی دی جائے تو بہت بڑی بات ہے. پہلے بات کی ہے سب سے ہلکا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جہنم میں دیا جائے گا. صرف آپ کی جوتی ان کے پاؤں میں پہنائی جائے گی اور ان کا دماغ اسے کھول رہا. یہ ہلکا عذاب ہے. بھاری عذاب کا. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. دنیا میں لوگ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے, مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بچ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون, کیا ہمارے پہلے کے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی آخرت کا انکار انسان کو گناہوں میں لبت کر دیتا ہے. اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, دنیا میں جو اعمال ہم نے بجا لائے ہیں ان کا حساب چکانا ہے, تو انسان کے سامنے جب آخرت ہوگی تو دنیا میں غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے. جتنا بھی انسان جس وقت کم از کم برائی کرتا ہے اس کی نگاہوں سے آخرت اوجل ہو جاتی ہے. وہ بھول جاتا ہے وقتی طور سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اس لیے قرآن مجید میں شرک و کفر کے ساتھ ساتھ اس کو زبردست گناہ قرار دیا ہے, جس میں یہ بات پائی جاتی کہ انسان آخرت کا انکار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان 6 ایمانیات کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَآخِرَةَ يُؤْمِنُونَ. قرآن نے کہا یہ تو کبیرہ گناہ کرتے ہی تھے, انہی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے ہم مر جائیں گے, مر کے مٹی میں مل جائیں گے, ہماری ہڈیاں بچ جائیں گی, ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور ہم اٹھائے جائیں کہ ہمارے باپ دادا جو پہلے انتقال کر گئے وہ بھی اٹھائے جائیں. اگر یہ اٹھانے کا سلسلہ ہے تو ہم دیکھ رہے کہ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے, ابھی تک کوئی تو واپس نہیں آیا, تو اٹھا تو نہیں گیا. ہم کیسے اٹھائے جائیں؟ ہم قبرستان میں جاتے ہیں, قبر کھودتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ 10-20 سال پہلے جن کو دفن کیا گیا تھا صحیح سالم ان کی ہڈی بچی ہوئی تھی, ہڈی بھی ختم, چمڑی ختم, گوشت ختم, اس کی کچھ اجزاء باقی ہے جو بالکل کارآمد معلوم نہیں ہوتی. تو ہماری نگاہوں کے سامنے تو ایسا ہے, پھر کیسے ہم یقین کر لیں اسی جسم کو بنایا جائے گا, اسی ڈھانچے میں انسان کو اٹھایا جائے گا, اور جن ہاتھوں سے, جن پیروں سے, جسم کے جن حصوں سے جو گناہ کیا ہے ان گناہ کرنے والے جسم کے اعضاء و جوارح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی سزا سے دوچار کرے گا. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. جو کفار مشرکین آپس میں اس طرح بات کرتے تھے, یقولون وَكَانُوا يَقُولُونَ, کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَا, کہ اگر جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائے اور ہڈی بن جائے تو کیا اٹھائے جائیں گے دوبارہ؟ آباؤنا الاولون, کہ ہمارے آباء و اجداد, ہمارے پہلے گزرے لوگ اٹھائے جائیں. قرآن اس کا سیدھا سادہ جواب دیا, قل, اے نبی فرما دیجیے, ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. تو پہلے کے لوگ ہوں یا بعد کے لوگ, سب کے سب متعینہ دن کے مقررہ وقت میں سب جمع کیے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سارے انسانوں کو قیامت کے دن ایک خاص مقام پر ایک خاص وقت میں سب کو جمع کیا جائے. جب قیامت قائم ہوگی, اسی دھرتی پر قائم ہوگی, وہ دن مخصوص ہوگا, اس کے حالات مخصوص ہوں گے, اس کی کیفیات مخصوص ہوں گی. وہ دن بھی ایک دن کا نہیں ہے بلکہ 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہہ دیجیے کہ پہلے والے ہو یا بعد والے, وہ سب کے سب ایک متعینہ مقررہ دن میں
ایک جگہ جمع کی جائیں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر سنو اے گمراہوں اور اے جھٹلانے والوں، راہ حق سے بھٹکنے والوں اور اللہ اس کے رسول و آخرت کو جھٹلانے والوں، سنو دنیا میں بڑی عیاری مکاری تم کر رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر رہے ہو، اپنی طلاقت لسانیت زبانداری پہ فخر کر رہے ہو، دنیا میں اپنی بولی سے لوگوں کو خاموش کر دے رہے ہو، لیکن تم ہو گمراہ، تم ہو اللہ اس کے رسول کے تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سنو لآکلون من شجر من زقوم، یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ زقوم نامی درخت سے کچھ کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، اور اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم رکھا ہے، اس کا پھل بڑا کڑوا کسیلا بھی ہوتا ہے اور کانٹے دار بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے دھتورا کا درخت کیا جو جانور کھاتے ہیں، گول گول اس کا پھل ہوتا ہے اور پورا اس میں کانٹا ہی کانٹا۔ جانوروں کے منہ کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، وہ اپنے منہ میں کانٹا بھی ڈالے تو نرم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جانوروں کو، جو بھی جانور گھاس کھاتے ہیں کانٹے دار درختوں کو منہ لگاتے ہیں، اس کا منہ زخمی نہیں ہوتا، اس سے خون نہیں نکلتا ہے، بلکہ کانٹا وہاں پر نرم ہو جاتا ہے آرام سے کھانے۔ لیکن انسان کے منہ میں کیا تو نہیں، وہ کانٹا چبھا تو اس کے ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا، اس کے ہونٹ میں کانٹا چبھ جائے، اس کی زبان میں کانٹا چبھ جائے۔ کیسے کانٹے دار درخت جس کو زقوم کہا جاتا ہے، یہ وہاں کھانے کو نہیں دیا جائے۔ جیل میں انسان کھانے کو ملتا ہے، کیسے کھانا؟ جہنم کے جیل میں انسان جب ڈالا جائے گا اسے بھوک لگے گی، بھوک لگنے کے بعد یہ کھانے کا مطالبہ کرے گا، جب مطالبہ ہوگا تو کھانا اسے دیا جائے گا۔ کھانے میں کیا چیز ہے؟ لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت کی غذا اسے پہنچائی جائے گی، یعنی وہ پھل دیا جائے گا جو کانٹا دار ہوگا۔ مرتا کیا نہ کرتا، پیٹ میں جو بھوک لگی ہے اور بھوک کی شدت سے جو اندر میں ایک ابال پیدا ہو رہا ہے، اس کو بھرنا ضروری ہے۔ اس کو بھرنے کے لیے فمالئون من البطون، اسی کانٹے دار درخت کو کھا کر یا اس کے پھل کو کھا کر اپنا پیٹ بھرنا۔ جب انسان کھاتا ہے تو پانی کا مطالبہ کرتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا وہ پانی پینے کو بھی آ جائے۔ ایک تو کانٹے دار پھل کھا رہا ہے، اب حلق میں اگر اس کا اٹک گیا، اندر باہر نہیں ہو رہا ہے، تو پانی کے اندر اسے اندر کرنے کی کوشش بھی کرے گا، یا اندر کی کھود اس کی جرم کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرے گا، تو پانی بھی کیسا ہوگا؟ الحمیم، کھولتا ہوا گرم پانی۔ اس کے بارے میں قرآن مقدس کی دوسری آیتوں میں کہا کہ منہ سے پانی ڈالے گا اور پیچھے سے اس کی انتڑیاں تک باہر ہو جائے، کٹ کٹ کے باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر فرمایا ایسا پانی لوگ کیسے پیئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، اونٹ پانی پیتا ہے، ایک عام اونٹ تو بہت پانی پیتا ہے، وہ 6 مہینہ کا پانی اپنے پیٹ میں جمع بھی کر لیتا ہے۔ اگر ریگستانی علاقے میں چلا جائے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو پانی استعمال کچھ دن ہوتا ہے، پھر اس کی چربی پگھلتی ہے اور اس سے پانی کم ہوتا ہے۔ قدرت نے کیا بنایا ہے؟ قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انسان اونٹ میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا وہ کیسے پیدا کیا؟ بہرحال تو کش یہ پیاسے اونٹ کی طرح پانی پی، اونٹ میں بیماری ہوگی، عام اونٹ عام پانی زیادہ پی نہیں ہے، لیکن بعض اونٹ کو جب بیماری لاحق ہوتی جتنا پانی پی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، یعنی اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے۔ یہ جہنمی انسان جہنم میں جائیں گے، اسے پانی پینے کی نوبت آئے گی، وہ پانی پیئیں گے، کیسے پانی پیئیں گے؟ کوشش کریں گے بہت زیادہ پانی پیئیں،
لیکن پانی پیتے رہ جائیں گے اس کی پیاس نہیں مٹے۔ جس طرح وہ پیاسا اونٹ پانی بے انتہا پیتا ہے اور اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، اسی طرح جہنمی انسان بے انتہا گرم پانی پیے گا اور اس کی پیاس نہیں ملے گی۔ فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح یہ پانی پیے۔ اب اس کا تمثل اور مذاق قرآن نے کہا ھذا نزلہم یوم الدین، بدلے کے دن ایسی اس کی میزبانی کی جائے گی، ایسے ہی کھانا اسے دیا جائے گا اور ایسے پانی سے اس کی آؤ بھگت کی جائے گی۔ کھانا بھی کانٹے دار اور پانی بھی خطرناک، یعنی گرم کھولتا ہوگا، بلکہ بعض جگہ پر کہا کچلو من صدید کہا گیا، زخموں سے رس رس کے جو پانی مواد کی شکل میں کہیں جمع ہوتا ہے، وہ سڑا ہوا بدبودار پانی، ایک طرف تو سڑا بدبودار، دوسرا جہنم کی آگ کی وجہ سے وہ کھولتا ہوا ہوگا۔ طبیعت پینے کی نہیں جائے گی، لیکن اندر میں جو پریشانی اس کو لاحق ہو رہی ہوگی وہ کسی طرح سوچے گا اندر چلا جائے اور پیاس کی شدت بجھ جائے۔ اللہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ جہنم کی ان عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ایک بار اہل مکہ اور اس کے بعد قیامت تک کے لوگوں کے لیے سمجھنے کا ایک درس دیا۔ کہا سنو، نحن خلقناکم، اے لوگوں ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو پیدا کرنے والا تو نہیں، پیدا تو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کی تصدیق کرو، اس سے سچ مانو، اور پھر جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں تو تم ذرا سا آئے دن جن چیزوں کا تم مشاہدہ کرتے ہو ان چیزوں میں غور و فکر کرو تو تمہیں کچھ سمجھ میں آئے۔ افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم نطفہ کی شکل میں ڈالتے ہو؟ میاں بیوی کے ہم بستر ہونے کے نتیجے میں دونوں کی جانب سے پانی کا اخراج ہوتا ہے، جسے مادہ منویہ کا خروج بولتے ہیں۔ پھر ایک جگہ جمع ہوتا ہے، رحم مادر میں جمع ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس کی چاہتا ہے اس میں رکھتا ہے، اس کی شکلیں کچھ بدلائیں گی، وہ پانی اس کے ارد گرد گھومتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کا دروازہ کھلا، عورت مرد کا جو پانی مل کے جا رہا ہے، جو پانی اس رحم مادر میں جلدی سے چلا گیا یا زیادہ مقدار میں چلا گیا، اسی وجہ سے لڑکا پیدا ہوتا یا باپ کی شکل کی اولاد پیدا ہوتی۔ مرد کا پانی غالب ہوا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے یا باپ کی شکل میں آتا، اور اگر عورت کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے کم از کم باپ کی شکل میں۔ قرآن نے کہا افرائیتم، بلا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، ما تم اس چیز پہ کہ تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ آج کے سائنسی ایجادات کی روشنی میں ایک وقت میں مادہ منویہ کا جو خروج ہوتا ہے اس میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، یعنی کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن عام طور سے کتنا بار انسان ملتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استدراج نہیں کراتا، اور جب استدراج کروانا چاہتا ہے ایک دو دو چار بچے ہوتے زیادہ زیادہ ایک ساتھ، کبھی کبھی سنا گیا 7 بچے، کبھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں خبر ہے، بہرحال کبھی کبھی ایسا ہو جن نطفہ منویہ سے مادہ منویہ سے کروڑوں بچے ایک ساتھ پیدا ہونے کی صلاحیت رکھ کر اس کا خروج ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے یا تو سب کو ضائع کر دیتا ہے یا جب مناسب سمجھتا ہے رحم مادر میں اس کے استقرار کراتا ہے، ایک اور دو یا تو 4 بچے ایک ساتھ پیدا کراتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہ جو منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے تم انسانی شکل تم بناتے ہو، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ اس طرح سے انسان کو اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ انسان کو قرآن نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں یہ سورہ سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، یا وہ کسی قابل ذکر نہیں تھا تو اللہ نے قابل ذکر بنا دیا۔ جن حالات کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہے، ان حالات کے نتیجے میں اللہ نے بہترین ماں باپ کے نطفہ کے میل ملاوٹ سے بہترین شکل کا انسان پیدا کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرو، تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، موت کی تقسیم کر دی یا موت کی تقدیر بنا دی۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز بھی نہیں۔ موت کو مقدر کرنا، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے ماں باپ کے منی کے قطرات رائے گا چلے جاتے ہیں، گویا وجود میں آیا اور اسے ختم کر دیا۔ دوسرا، رحم مادر میں استقرار ہوا، کچھ دن ٹھہرا، پھر اس کے بعد اس کا حمل ثابت ہو گیا، وہ چیز برباد ہو گیا، اس کی موت وہی لکھی ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا بچہ بالکل تیار ہے، اب ولادت کی باری آئی، ولادت کے وقت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد مر جاتا ہے، کوئی بچہ ہو کے مرتا ہے، کوئی جوان ہو کے مرتا ہے، کوئی ادھیڑ مرتا ہے، کوئی بڑھاپے مرتا ہے۔ کہا ہم نے تمہارے درمیان یہ موت کی تقسیم کر دی ہے، یہ موت کی تقدیر کر دی ہے کہ تم میں سے کب کون کس وقت مرے گا۔ اور یہ بھی سنو، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہے عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ ہم تمہاری جگہ پر کوئی دوسری مخلوق لے آئے، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو پیدا کر دے ایسی حالت میں جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کی دو حکمت ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری جگہ میں دوسری مخلوق کو لے آئیں گے۔ دوسرا معنی لیا گیا کہ تم تو وہی ہو، تمہاری شکل ہم بدل رہے۔ کسی انسان کے گناہ کرنے کے نتیجے میں کبھی کبھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت پکڑ کرتا ہے، اس سے پہلے قرآن نے تذکرہ کیا کہ ہم نے ایسی قوم کو سور اور بندر ہی بنا دیا، تو کہا ہم تمہاری شکل بھی بدل سکتے ہیں، تمہارے چہرے کو مسخ بھی کر سکتے ہیں، تمہاری جگہ دوسری مخلوق بھی لا سکتے ہیں، یا تم وہی رہو گے تمہاری کیفیت کو بدل سکتے ہیں، پھر تمہیں ہم ایسی حالت میں پیدا کریں گے کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ مطلب وہ کہ تم ابھی تو بڑی اچھی شکل و سماج میں ہو، اور قیامت کے دن جب تمہیں اٹھایا جائے گا اور جہنم کے لیے تم جاؤ گے تو تمہارے جسم کی جو کیفیت ہوگی، تمہارے کندھے کی جو موٹاپا ہوگا، تمہارے ہونٹوں کی جو اوپر نیچے کی لمبائی چوڑائی ہوگی، بالکل کالہون قرآن کا بد شکل ہو۔ دنیا میں اپنی شکل پر اپنی خوبصورتی کو تو زیادہ ہی گرا رہے تھے، وہاں بد شکل ہو جاؤ، چمڑیاں چڑھے گی چمڑیاں ادھرے گی، چمڑیاں چڑھے گی چمڑیاں ادھرے گی، مستقل سلسلہ جاری ہے۔ وہ آدمی چل جاتا ہے، اس کے جسم کو دیکھیں آپ کیسا لگتا ہے، اس کی چمڑیاں سکڑی آتی، وہ اچھا آپ کے دیکھ کے انسان بھاگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا جن کود آ گیا، کیونکہ ہمیں تو بھی یہ معمولی سا آگ ہے، اس آگ کا عالم کیا ہوگا جو جہنم کی آگ ہے، جس کے نتیجے میں یہ کیفیات پیدا ہوگی۔ قرآن نے کہا کہ جب انسان جہنم میں داخل ہوگا اور اس کی آگ کے جلنے کے نتیجے میں اس کی چمڑیاں سکڑنا شروع ہوگی، تو ایسا لگے گا کہ اچھی شکل والا انسان بھی بد شکل ہوگی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم اپنی پہلی تخلیق کو جانتے ہو کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، یعنی تم اپنی شکل دیکھ رہے ہو، اپنی جسمانی کیفیت کو دیکھ رہے ہو، تمہیں سب سے بہترین شکل و شباب پیدا کیا،
اس کا مشاہدہ کر رہے ہو تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، سر سے لے کے پیر تک تمہیں صحیح سالم رکھا ہے اور تمام کو موزونیت کے ساتھ رکھا۔ ان نعمتوں کے دیکھنے کے بعد تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کیوں نہیں بناتے؟ پھر سمجھانے کے دوسرے انداز، دوسری مثال، افرائیتم ما تحرثون، افرائیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو تو صحیح جو تم بوتے ہو۔ کسان سے پوچھئے وہ غلہ جان کس طرح اپجاتا ہے اور کس طرح کھیتی تیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم زمین میں دانہ چھیڑ دیتے ہو، یا اس سے بیج اگر تیار ہو جائے تو دھان کو کھیت میں تم روپتے ہو، اس کی کھیتی لگاتے ہو۔ یہ بتاؤ اس کے بعد تمہارا کام تو بو دینا تھا، زمین میں اس کی بیج کو ڈال دینا تھا، اس کے بعد لہلہاتا ہوا درخت بنانا، پھلدار درخت بنانا اور غلہ جات تیار کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ آج اس کا مشاہدہ کرتے ہو نا، سمجھ میں نہیں آتا شہری لوگوں کو؟ پوچھئے ان دیہاتیوں سے جو کھیتی کرتے ہیں اور کاشتکاری کرتے ہیں، رات دن ایک کر لیتے ہیں، نہ دھوپ کی تمادت دیکھتے ہیں، نہ کڑاکے کی سردی کا ان کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ برسات کی پریشانی دیکھتے ہیں، وہ ہر وقت میں کھیت میں لگا رہتا ہے، تب وہ غلہ تیار کرتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آرام سے کرتے ہیں۔ برا ہو اس سرکار کا کیسے کسانوں نے کئی مہینوں سے باضابطہ احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا ہے، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ظلم کا بازار جب زیادہ گرم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفتوں کا برکھا برسنا شروع ہو جائے۔ اللہ محفوظ رکھے آپ نے کیا فرمایا؟ افرائیتم ما تحرثون، ذرا دیکھو تو صحیح جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کھیتی تم تیار کرتے ہو یا کھیت میں غلہ تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا غلہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ جوتنا بونا تمہارا کام ہوتا ہے، پہلے بیل اور گائے لے کر کے اس کے گردن پہ پالو رکھا اور ہل لیا، چلایا، زمین کو جوتا کوڑا، اس میں ڈالا، پھر اسے چوکی دے کے برابر کر دیا۔ آج مختلف قسم کی سہولیات پیدا ہو گئی ہے، اب وہ گاڑیاں چلائی جاتی، لوہے کے پھاؤڑوں سے اسے کھودا جاتا، اس میں غلے ڈالے جاتے، پھر اسے بھر دیا جاتا۔ تو کہا یہ کام بظاہر تم کرتے ہو، لیکن اس کے بعد جو موسموں کا معاملہ ہے، دھوپ کی شدت کتنی پڑے گی، پانی اس کو کتنا چاہیے، کہیں سادہ سردی ہونے کے نتیجے میں پانا نہ لگ جائے، اس میں لاہی نہ لگ جائے، وہ درخت سوکھ نہ جائے، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ کہا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم نے کھیتی تو کی ہے، صرف غلہ ہو گیا ہے، کھیتی کو اگانا، لہلہاتا درخت بنا دینا، تناور درخت بنا دینا، اس میں غلے جات پیدا کرا دینا، ایک وقت متعین تک اس کی عبادت کرا دینا، پھر تمہارے ذہن و دماغ میں بات ڈالنا، اب اس کے کاٹنے کا وقت آیا، کاٹو، اسے گاہو، اسے دونی کرو، اس کے بھوس پلک نکالو اور اس کے غلہ پلک نکالو، پھر اس کی پسائی کرو، کٹائی کرو، آرام سے کھاؤ۔ کرتا کون ہے؟ تم کرتے ہو، کم کرتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں، برباد کر دیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھیتی تیار ہے، اچانک زبردست ہوا کے جھونکے پڑتے ہیں، ساری کھیتیاں زمین میں گر جاتی، نیچے گر جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے زبردست پانی ہوتا ہے، پانی کے نتیجے میں وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سخت سوکھا پڑ جاتا، لہلہاتی کھیتی زرد پڑ جاتی، اسے بیماری لگ جاتی۔ اس طرح انسان کو جونڈس ہوتا ہے، اس طرح اس کو بھی پیلی کی بیماری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے غلہ جات پورا تیار ہے، اب گیہوں کاٹ کے لانے کی باری ہے یا دھان کاٹ کے اپنے گھر میں لائیں گے، کھیت کھلیان میں سے جمع کریں گے، اللہ نے کوئی آفت سماوی بھیج دیا، کوئی آفت ارضی بھیج دیا، یا پھر کہیں ٹڈی دل بھیج دیا، یا اس طرح کی کچھ خرابی بھیج دی، اس میں کیڑا لگا دیا، سب ختم ہو گیا۔ کہا فظلتم تفکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، برباد کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے ہو۔ کیا بات کرتے ہو؟ انا لمغرمون، ہم تو تاوان کے نیچے دب گئے،
اگر ہماری گردن تو قرض سے بوجھل ہو گئے، میں کچھ لے دے کر کے، ہم تو غریب آدمی ہے، اسے زمیندار سے کچھ لیا، کچھ اپنی محنت و مشقت کی، سب اس میں لگا۔ کوئی انسان اگر توکل سیکھنا چاہے تو کسان سے توکل سیکھے، اللہ پر بھروسہ جیسا ہوتا ہے کسان سیکھے۔ ایک انسان گھر میں غلہ بچا کے رکھے ہوا ہے، جب اسے کھیتی کرنا ہوتی ہے تو کوٹھی سے نکالتا ہے، جو گھر میں اس کا ہوتا وہ زمین میں پھینک دیتا، اور زمین میں پھینکنے کے بعد وہ دیکھتا رہتا نہیں ہے، بلکہ اپنی نگاہوں سے اوجھل بھی کر دیتا، اسے ڈھانپ دیتا ہے۔ اب وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے سہارے ڈالا ہے، یہ سہارا اللہ کا لیتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ دیا، اللہ ضرور دے گا۔ وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو، اللہ کہے کہ بھگوان کہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہو کے یہ کام کرتا ہے، پوری توکل بھروسہ کرتا ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور دیتا ہے۔ کہا ذرا یہ بتاؤ، اگر تمہاری کھیتی تیار ہو، ہم اس پر لو والی ہوا چلا، آگ کا برکھا برسا، پالا پتھر گرا، یہ سخت بارش کر دے اور پانی کے نتیجے میں وہ کھیت سب تباہ و برباد ہو جائے، تو کرو کیا؟ کچھ کر سکو گے؟ ہے تمہارے اختیار میں؟ قرآن کہتا ہے فَزَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ، پھر باتیں بناتے رہ جاتے ہو۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم تو قرض کے بوجھ کی طرح در چکے ہیں، ادھر ادھر سے مانگ کر ہم نے کیا تھا، اب تمہارا سب کچھ ڈوبیا غرق ہو گیا، کیا کر سکتے؟ قرآن کہتا ہے سنو، بل نحن محرومون، بلکہ بات تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم تو محروم ہو گئے، اتنی محنت و مشقت کی، غلہ ہمارے سامنے دکھا، ہماری نگاہوں کو خوشی حاصل ہوئی، اب ایسا لگا ہم کاٹ کے لے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی آفت سماوی آفت ارضی آئی کہ ہم اس سے محروم کر دیے، تو کیا باتیں بنانے سے وہ چیز تمہیں میسر ہو جائے گی؟ نہیں۔ یہ مثال دے کر سمجھایا، جس عقیدہ آخرت کا تم انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ کہاں ماں کے رحم میں، گویا مٹی ہی میں، ماں کے رحم میں تمہارا نطفہ آتا ہے، وہاں سے لہلاتا ہوا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی۔ اسی طریقے سے زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، ایک بیج ڈالتے ہو، ایک بیج سے 100 دانے پیدا ہوتے نہیں ہے؟ ایک سے درخت پیدا ہوا، اس میں 7 پانی ہے، 7 پانی میں 700 دانا ہوتا ہے، تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے کہ تم مٹی میں ڈالتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محنت کا خیال کرتا ہے، ایک بیج سے 100 بلکہ 700 دانے تمہارے میسر کرا دیتا۔ تو جس اللہ نے کہا کہ تم مرو گے مٹی میں داخل ہوگے، اسی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میری امانت واپس کرو، کیا مٹی اللہ کی اس بات کو نہیں سنے گا؟ یہ عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے قرآن نے کئی انداز سے مثال دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، کیا فرمایا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جس کو تم پیتے ہو؟ پانی آتا کہاں سے؟ آج ترقی یافتہ شکل ہے تو آرام سے ہمیں گھر میں پانی ملتا ہے، پہلے اتنی ترقی نہیں تھی تو آدمی انتظار کرتا تھا کہ بارش ہوگی، پانی ہوگا، برسا برسے گا، بارش ہوگی، کہیں کھیت کھلیان میں کہ تالاب اور ندی نالے میں پانی جمع ہوگا، پھر اسی کو ملائیں گے اور اس کو پئیں گے۔ آج بھی جنگلات اور صحراؤں میں رہنے والوں کا وہی حال ہے، چاپا کل بھی نہیں ہے اور پانی نل سے پہنچایا بھی نہیں آتا ہے، وہی برف بھی وہ پانی پہاڑ سے رشتہ ہے یا کسی ندی نالے سے آتا ہے تو اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ افرأیتم الماء، کیا تم نے کبھی پانی میں غور کیا؟ الذی تشربون، جسے تم پیتے ہو، یہ آتا کہاں سے ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادل سے تم اسے گراتے ہو یا ہم اسے نازل کرتے ہیں؟ سمندر سے کھارا پانی، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، پینے کے لائق نہیں ہوتا تو پیتا نہیں، دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے،
نہر کا پانی میٹھا ہوتا ہے لیکن سمندر کا پانی پورا کھارا ہوتا ہے. تو سمندر سے ہم پانی اٹھاتے ہیں بھاپ کے ذریعے سے، گرمی کی شدت سے بھاپ کے ذریعے ہم پانی اٹھایا، پھر آسمان کی بلندی پر پہنچایا. وہ پانی تو کھارا ہے، نمکین ہے، لیکن اسی پانی کے جو اوپر سے ہم بھیجتے ہیں وہ تمہارے پینے کے لائق بنتا ہے. وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کے زہریلے مادے کو ہم مار دیتے ہیں، پینے کے لائق اسے بناتے ہیں. تم کر لو گے؟ انتم انزلتموہ من المزن، اس پانی کو جسے تم پیتے ہو بادل سے کون نازل کرتا ہے؟ ام نحن المنزلون، تم نازل کرتے ہو یہ ہم نازل کرتے ہیں؟ بارش تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا، کسیلا اور نمکین ہی رکھے، کھارا پانی ہی رکھے. فلولا تشکرون، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. اس پانی کو پینے کے لائق بنا کر ہم تمہارے سامنے اتارتے ہیں، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ کا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ گویا اس آیت کے ذریعے سے انسان کو اپنی زندگی کی ضروریات کے سامانوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید. ایک اور چیز ہے جو انسان کی سخت ضرورت کی چیز ہے، جسے ہم آگ کہتے ہیں. آگ تیار کیسے ہوتی تھی؟ آج آگ تیار کیسے ہو رہی ہے آپ کے سامنے سائنسی ایجادات کے ذریعے سے آسانی ہو گئی. لیکن پہلے کھیت کھلیان میں رہنے والا، جنگلوں بیابان میں رہنے والا، صحرا میں رہنے والا، اسے آگ کی ضرورت پڑ جائے، گرمی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کچھ کھانا پکانے کی ضرورت پڑ جائے، کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا افرائیتم النار، کیا تم آگ میں غور و فکر نہیں کرتے؟ التی تورون، جس آگ سے تم سلگاتے ہو، آگ کو جس سے تم آگ جلاتے ہو، کبھی تم اس پر غور کیا؟ وہ آگ آتی کہاں سے ہے؟ کیا کہا اللہ نے؟ انتم انشأتم شجرتہا، اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے. ہم نحن المنشئون، یا اس آگ کے درخت کو ہم پیدا کرنے والے. قرآن سورہ نے کہا من الشجر الاخضر نارا، ہم نے ہی سبز درخت سے آگ پیدا کیا ہے. عرب میں دو درخت تھا، ایک کا نام مرخ تھا، دوسرے کا نام عفار تھا. ان دونوں کی خصوصیت بھی پائی جاتی تھی، ایک لکڑی اس سے لی جاتی، ایک لکڑی اس سے لی جاتی. دونوں لکڑی کو آپس میں گھستے تھے تو آگ نکلتی. ترقی کیا تو پتھروں کی چکماک سے، پتھروں کو رگڑنے سے آگ نکلتی. اب تو آگ نکلنے کی آگ کی کیفیت معمولی کیلی پیدا کر دی اور اس سے آگ جلا لیتے ہیں. ماشی پیدا کر دیا، لیٹر پیدا کر دیا. لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں میں سے ان چیزوں کی ایجاد کرا. تو اس زمانے کی بات نہ سنو، جس آگ سے تم آگ روشن کرتے ہو یا جس کے ذریعے سے تم سلگاتے ہو یا کھانا پکانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہو، کبھی تم نے غور کیا یہ آگ کس نے بنائی ہے؟ یہ آگ کیسے ہوتی ہے؟ کہا سبز رنگ کے درخت سے تم آگ حاصل کرتے ہو. وہ آگ جس سے حاصل کرتے ہو اس درخت کو کون پیدا کیا؟ آج بھی یہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے، وہ لکڑی ہوتی ہے، اس کے منہ پہ کچھ مسالہ ڈالا ہے، مسالہ فوراً ختم ہو جائے لیکن آپ کو کام نہیں ہوتا جب تک اس لکڑی میں اس کا حصہ نہ بنے جس کے ذریعے سے آپ آگے کا کام کر سکتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ یہ آگ کس نے پیدا کی؟ آدمی کی زندگی پانی پر پیتا ہے، آدمی کی زندگی غلہ جات پہ کھاتا ہے. پکایا کہاں سے؟ پانی گرم کہاں سے کرے گا؟ دودھ گرم کہاں سے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی نعمت بھی دے دی. کہا اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا، تم نے بنایا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی اس کو پیدا کیا ہے بطور عبرت و نصیحت کے. انسان غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے. ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بس شہر میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس سے آگ جلائی جا سکتی ہے، دیہات میں چیزیں کہاں سے لائیں گی؟ تو کہا یہ دو قسم کی جو لکڑیاں ہیں یہ وافر مقدار میں آپ کے پاس ہیں، ان لکڑیوں کو آپس میں رگڑو پھر آگ تمہارے سامنے. قرآن نے کہا متاع للمقوین، مسافروں کے لیے جو
بیابانوں میں اور جنگلوں میں اور سنخلاق وادیوں میں سفر کرتا ہو جہاں کچھ نہیں ملتا اس لکڑی کے سوا کہ اس کے ذریعے سے تم آگ حاصل کر لیتے ہو. ذرا غور تو کرو کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت میں میسر ہوئی ہے جس میں فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ فسبح باسم ربک العظیم. اے نبی اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم وغیرہ. وہ اس آیت کے ذریعے سے یہ جو کمالات قدرت کا تذکرہ قرآن نے اس سے پہلے کی آیتوں میں کیا ہے اس پر اللہ کی پاکی بیان کرنے اور شکر گزاری کرنے کی تلقین اور دعوت دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بات کے تمام شکر گزاروں کو یہ حکم دیا گیا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہوا اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کی، یعنی خوب سبحان اللہ پڑھی. اللہ کی ذات عظمت والی ہے، اللہ کی ذات برکت والی ہے، اللہ کی ذات تمام عیوب سے منزہ پاک ہے. اس کا تذکرہ بار بار کیا کرو کہ کائنات کی ساری چیزیں اسی اللہ نے میسر نہ ہے. اللہ ہمیں اور آپ پر مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وآخر دعوانا